الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى دافع البلاء والوباء عالم الأرض والسماء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وخلفائه وأصحابه وأزواجه وإترته وبناته وأوليائه وعلماء أهل سنته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكرهم بأيام الله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. درود شریف آندا سارے نہیں آندا نہیں آندا مینوں نہیں لگدا نہیں آندا. درود شریف پڑھو درود شریف پڑھو. اے سب تو بڑی نعت حضور دی. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. محبت و عقیدت نال پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سارے بابا سے بلند پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا. اگے دو دو تین تین کٹھیاں دی سنی جی، ہن کلے دی سنو. تین جانے میں فخر نہیں کردا، اللہ معاف کرے، غرور نہیں، تکبر نہیں. سائیاں دا کرم ہونے تو انہوں لگ پتا جائے گا. تین نہیں 301 بندے ہون تے سائیاں دا مرید کلا ہی بڑا. لیکن تسی سون دا خیال نہیں کرنا. یہ خیال کرنا ہے کہ چلو وہ کلا لگا ہے کہ اسی بھی تھوڑا جہا ہلا شاری کاری لگے، تھوڑا جہا احساس کرنا ہے. لیکن تسی بھی ثواب دی خاطر کہ لنگر دی خاطر آئے جے. لنگر کیوں جی شاہ جی گھروں ہی کھائی گا ہے نا، روز دیہڑی گھروں کھائی دا لنگر. تے اے جڑا لنگر ہے نا، لنگر تا ہے صحیح، لیکن یہ جڑا روحانی لنگر ہے نا، یہ اپنا سواد ہے. یہ روحانی لنگر ہے، یعنی سماعت کر کے ذکر سرکار دلان نو چاشنی، نورانیت اور محبت رسول وچ اضافہ ہوتا ہے. یہ روحانی لنگر. تے روحانی لنگر واسطے اسی تھوڑا جہا بولاں چالیں گے. جیڑا رجیا ہے اوندا کوئی پھر کھان والا آسرا بن جائے گا، تے جیڑا بھکھا ہے اوندا مزید بھوک بن جائے گی. لیکن اے بولن والی ہونا ہے، اونج نہیں ہونا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اللہ لوگ توانو مستانے آکھن، لوگ توانو دیوانے آکھن. اللہ 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 اللہ
دے سونے یار دیاں کیا باتاں نے تسی کہنا ہے کہ نہیں گل اس طرح ہے رب دے سونے یار دیاں ہاں ایسے طرح رب دے سونے یار دیاں کیا کافراں نے بھی آپ نو من امین لیا کافراں نے بھی آپ نو من امین لیا آقا دے کردار دیاں کیا باتاں نے آقا دے کردار دیاں کیا باتاں نے رب دے سونے یار دیاں باتاں نے رب دے سونے یار دیاں اور جنوں ویکھ کے عاشق سینہ ٹھار دینے جنوں ویکھ کے عاشق سینہ ٹھار دینے مدنی دے سونے دے دربار دیاں کیا باتاں نے سونے دے دربار دیاں کیا باتاں نے رب دے سونے یار دیاں ڈبل ڈبل آواز نہ کر یار سو رب دے سونے یار دیاں بس تھوڑی جی کو کام کر دے محبت نہ لاکھو رب دے سونے یار دیاں اور صدیق عمر عثمان علی تو صدقے جا صدیق عمر عثمان علی تو صدقے جا آقا دے ہر یار دیا کیا باتاں نے آقا دے ہر یار دیا کیا باتاں نے رب دے سونے یار دیاں بولو بولو رب دے سونے یار دیاں جتھے مطلب ہوئے نا اتھے تو کیا چھڑ دے کیا بات ہے بھئی لیکن رب جنوں آکھے رب دے سونے یار دیاں مستانیاں جنہ واریاں جانا دین دلی مستانیاں جنہ واریاں جانا دین دلی آقا دے پروار دیاں کیا باتاں نے آقا دے پروار دیاں کیا باتاں نے رب دے سونے یار دیاں رب دے سونے یار دیاں حمد و صلاۃ تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام قابل سادہ احترام بزرگوں دوستو یہ سالانہ آج دی محفل پاک انعقاد پذیر ہے جیدے واسطے خصوصی کاوش گلی دے دوستان عزیز خصوص بالخصوص بھائی اصغر صاحب یہ سب تو پیش نے بھائی سلیم صاحب نے دیگر رفقا نے بھائی دا کی نا یار رضوان صاحب نعرے والا جڑا او دا نام عمر ہے ماشاءاللہ اے جنے بھی احباب نے سارے دوست ویر اور سارے گلی والے اے بڑی بابرکت بڑی پر رونق تقریب سعید ہے انہوں عام نہ سمجھا جے بلکہ میرے محبوب کریم علیہ السلام دی حدیث پاک ہے ذرا توجہ میرے علی رکھیا جے تسی بولے نا تے میں صرف 5-7 منٹ لونے نے تے جے تسی بول دے رہے تے پھر ہو سکتا ہے کوئی ادھا پونا گھنٹا لائی چھڑیو تے جے پھر بھی نہ تسی بولے تے پھر مینوں اینا بھراواں نال اینا آکھنا تو بولدا رہو ایتھوں بھاویں سارے اٹھ کے ٹر جان اے تو میں دستا جی گرامی قدر احباب ذی وقار عام محفل نہ سمجھا جے دنیا تے بڑیاں بڑیاں بہنیاں ہوندیاں نے بڑیاں بڑیاں محفلاں ہوندیاں نے بڑیاں بڑیاں بیٹھکاں ہوندیاں نے کٹھ ہوندے نے بڑے بڑے لوگ اکٹھے ہو کے بیندے نے اور بڑے بڑے وزیر مشیر اور بڑے بڑے اجلاس ہوندے نے
اور بڑے بڑے لوگ بیٹھتے ہیں لیکن کسے دا بیٹھنا اللہ نو پسند نہیں جنہ اللہ نو اونا بندیاں دا بہنا پسند ہے جڑے یار دی خاطر بندے حضور دی خاطر جڑے بہ جان رب نو بڑے ہی پسند نے رب نو بڑے ہی چنگے لگدے نے تے جڑے یاد دی آیا چاہ کرن نا تے یار بھی کنا ہودا تے راضی حضور انہاں تے کنے خوش ہوندے نے انسان العیون کتاب دا نام ہے فتاوی رضویہ شریف دی 23 نمبر جلد دے اندر امام اہل سنت الشاہ محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے نے بعض صالحین نے بعض مشائخ نے خواب دے اندر میرے تے تیرے محبوب دی زیارت کی تھی حضور کریم آقا علیہ السلام دی زیارت تو شرف یابی حاصل کی تھی تے نال آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ چلز کی تھی سونیا لوگ تہاڈی آمد تے تہاڈی ولادت دی موقع تے لوگ بڑی خوشی کر دے نے بڑے چاہ کر دے نے بڑے خوش ہوندے نے تے نبی کریم علیہ السلام نے اگوں اے نہیں جواب عنایت فرمایا کہ بھئی خوش ہوندے نے تے پھر میں کی کراں نہیں امام علیہ سنت فرماتے نے نبی کریم علیہ السلام نے مشائخ نو صالحین نو ایک جواب دیتا من فرح بنا فرحنا بھی فرمایا جو ہمارے آنے پر خوشی کا اظہار کرتا ہے ہم بھی ان سے خوش ہوتے ہیں تو انو خوشی ہے سبحان اللہ کہہ کے دسو نا حالے سارے نہیں خوشی میں لگتا ہے مٹھی خوشی ہونی چاہیے اور کسی نے کاکا جمے خرے کاکا بدبختی نکل آئے لیکن اے او محبوب کریم علیہ السلام آئے نے جنہ ساری کائنات رو رنگ لا چھڑے تو گرامی قدر احباب حضور کنہ تھی راضی ہوتے ہیں جڑے حضور دے آیا خوشی دا چاہ کرنا حضور دے آیا خوش ہو جان رب دا رسول بھی ہونا دے خوش ہو جان بڑے نصیبہ والے نے اللہ یا رسول تو گرامی قدر جنی دیر بھی بیان ہوئے اے ذہن بنا کے بہنا ہے کہ بھئی اسی کسے عام بہنی چنی بیٹھے اے او محفل ہے جیڑے بہ جانا تے رب بھی فرشتیاں جو بہ کے آخدا ہے اوے فرشتیو میں نہ دے فخر کرنا جیڑے یار دی مجلس شرائی بیٹھے میں اس طرف نہیں جاندہ آج میں مختصر جا حضور دا بچپن بیان کرنا ہے حضور دا بچپن حضور علیہ السلام دا بچپن مبارک پھر اندازہ ہو جائے گا جیدہ بچپن ایڈا سونا ہے دا لڑکپن ایڈا سونا آئے گا جیدہ لڑکپن ایڈا سونا ہے اور دی جوانی کی سونی ہوگی جیدی جوانی ایڈی سونی ہے تے او دی ادھیڑ عمر کی سونی ہوگی جیدی ادھیڑ عمر ایڈی سونی ہوئے تے پھر او دی بزرگی تے پھر برائے ہوا رہے گا گرامی قدر میرے محبوب علیہ السلام دی زندگی متحرہ دا ہر گوشہ ہر حصہ ہر جز ہر ساتھ ہر پل جنہیں حضور بے مثل و بے مثال نے حضور دا ہر جز ہر ساتھ بھی بے مثل و بے مثال ہے حضور دا بچپن بھی حضور دی جوانی بھی زندگی دا ہر حصہ میرے محبوب علیہ السلام دا بے مثل و بے مثال ہے کائنات کوئی اونا دا مقابلہ نہیں کر سکتا اے میرے محبوب علیہ السلام دا بچپن مبارک آؤ گرامی قدر شروع کریے اللہ پاک نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ کہ اللہ کے دنوں کو یاد کرو اللہ کے ایام کو یاد کرو قرآن پاک کے ہون ہفتہ بھی اللہ دا توار بھی اللہ دا پیر بھی اللہ دا منگل بھی تے بدھ بھی تے جمعرات بھی تے جمعہ بھی اور سارے دن کی دے نے بولو کی دے نے سارے دن اللہ دے نے تے پھر اللہ فرما رہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ اللہ کے دنوں کو یاد کرو بھئی وہ کیڑے دن نے جنہ دا اللہ فرماؤں ہے پیا انہاں دنوں کو یاد کرو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤں نے کہ اس حید دا تمام تفسیر ابن عباس تو لے کے تفسیر جلالین تک تمام مفسرین اکرام متفق نے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ تو او دن مراد نے جنہ دینہ وچ اللہ نے اپنے بندیاں تے انعام فرمائے جنہ دینہ اللہ نے اپنے بندیاں تے انعام فرمائے او دن نے
تے انہاں دناں چوں ایک 12 ربیع الاول شریف دا بھی دن ہے۔ لوگ کہندے نے جی 12 نو تسی چاہ کر دے جے، انہاں نو دسو آ کے اج 12 نہیں اج 14ویں دی رات ہے۔ اسی مقید نہیں کہ 12 نو ذکر کرو یا 13ویں نو ذکر کرو، اور میں نہیں میرے محبوب دا ذکر کسے ٹائم دا جنابی علی محتاج نہیں کہ اس دن کرو اس دن نہ کرو۔ سنی تے او اے محرم آوے تے حضور دا ذکر کردا ہے، سفر آئے حضور دا ذکر کردا ہے، ربیع الاول آئے حضور دا ذکر کردا ہے، ربیع الثانی آئے تے حضور دا ذکر کردا ہے، جمادی الثانی آئے تے حضور دا ذکر کردا ہے، جمادی الثانی آئے تے حضور دا ذکر کردا ہے، رجب بھی حضور دا ذکر ہے، شعبان بھی حضور دا ذکر ہے، رمضان بھی حضور دا ذکر ہے۔ کائنات وچ ایک سنی ہے جڑا جامدیاں بھی ذکر کردا ہے تے مویا بھی یار دا ہی ذکر کردا ہے۔ عزیزان گرامی قدر ذرا توجہ فرماؤ، میں زیادہ لمبا نہیں جانا چاہتا۔ میرے محبوب علیہ السلام دا بچپن میں مختصر جہا عرض کرنا ہے۔ اے او یا مینا دلال لوکاں دے بچے جمدے نے، انہاں دے اندر جنابی عیب ہوندے نے، انہاں دے اندر نقص ہوندے نے، انہاں دے اندر عیوب ہوندے نے، لیکن میرے نبی دا بچپن ویکھ کڈا پاکیزہ ہے، میرے نبی دا بچپن ویکھ کڈا اعلیٰ ہے، میرے نبی دا بچپن ویکھ کڈا صاف ستھرا ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا میرے نبی دی اماں جان، میرے نبی دی اماں جان دے قدمہ تو ساری کائنات دیا ماما قربان ہو جان۔ حضرت اماں آمنہ سلام اللہ علیہ فرما دیئے لوگوں بچپن مصطفیٰ دیکھو، فرمایا لوکاں دے جم دے نے اونا دا ناڑو نال ہندائے، لیکن فرمایا میرا جمعہ ہے ناڑو کوئی نہیں، میرا بغیر ناڑو تو پیدا ہوا ہے۔ بھئی بچہ ناڑو دی ذریعے ماں تو خوراک حاصل کرتا ہے، ناڑو تو بغیر تے بچہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ تو بھئی سوال ہے کہ اگر ناڑو نہیں تے خوراک کیڑی ہے؟ کہ انہوں نے دسو بابا جے میرا نبی بشر ہوندا تے پھر ناڑو دی لوڑ ضرور سی، میرا نبی نور ہے تے رب نے خوراک بھی نور والی رکھی ہے، نوریاں نو خوراک دی لوڑ نہیں۔ آؤ عزیزان گرامی قدر میرا محبوب نا پوریدہ پیدا ہویا، لوکاں دے جم دینے، فرمایا کہ جناب ختنہ کرنا پیندا ہے، سنتا کر دیو۔ کدی کسی دا جمعہ ہوئے جدے پہلے ہی ختنے ہوئے ہوں، کدی کسی نے دیکھا ہوئے سنیا ہوئے نہیں ہو ہی نہیں سکتا، ختنہ کرنا پیندا ہے۔ لیکن فرمایا میرا محبوب آیا بچپن دے حضور دے ختنے ہوئے نے، سرکار دے ختنے ہوئے نے، اور گرامی قدر لوکاں دے جم دے نے سرما پاؤنا پیندا ہے، میرے محبوب نے سرما نہیں پایا ہے، لوکاں دے جم دے نے اے جناب یعنی غسل دینا پیندا ہے، میرے محبوب نے غسل بھی کیتا ہے، لوکاں دے جم دے نے اے کنگھی کرنی پیندی ہے، فرمایا سونے دی کنگھی بھی ہوئی ہے۔ میرا محبوب دا بچپن ہے جناب دی ابتدا پہلا دینے اسے واسطے نبی صاحب فرماتے ہیں ودھا مکھڑا واللیل زلفی ودھا مکھڑا واللیل زلفی مازاغ دا کاتل پایا ہے، سارے رل ملے ہو کہندے نے اوہ واہ رب نے یار سجایا ہے۔ اے میرے نبی دا بچپن مبارک حضور نا پوریدہ پیدا کیتے گئے، ایدہ جنابی ذکر حضرت حسان بن ثابت کر دینے، آپ فرما دینے لوگو خلقتا مبرام من کل عیب، اللہ نے میرے نبی رو ہر عیب تو منزہ مبرہ پیدا فرمایا ہے۔ کیویں عیب تو منزہ مبرہ پیدا فرمایا ہے؟ کانکا قد خلقتا کما تشاؤ، آپ فرماتے نے سونیا مینوں تے ایویں لگدا ہے جویں تساں چاہیا ہے اوویں رب نے بنایا ہے، جویں چاہیا ہے اوویں ہی بولو تے سن، جویں چاہیا ہے اوویں ہی بنایا ہے۔ تے شاعر آخدا ہے دی ترجمانی کر دے رب اکھیاں سونیا محبوبا، رب اکھیاں سونیا محبوبا، دس تینوں کہ ہو جیا
سجانا جویں محبوب دی مرضی ہووے انجے یار سجانا محبوبہ کیا مولا بنا ایہو جیا بنا مولا میری جان جہانا دی جان ہوئے پاویں تو بولے پاویں میں بولا پاویں میں بولا پاویں تو بولے ساڈی توادی کو زبان ہوئے بچپن مصطفیٰ او گرامی قدر کیسا عظیم بچپن میرے نبی دا حلیمہ سعدیہ یعنی لوگو جدوں میں آمنہ دلال نو لہن واسطی آئی ذرا میری طرف تو جو فرمو آمنہ دلال نو لہن واسطی آئی میں بڑی ماری میری ڈاچی بھی ماری میں آپ بھی کمزور میری ڈاچی بھی کمزور اسی تنگ دستا لیکن آپ فرمو دیا نے لوگوں جدوں میں آمنہ دے حجرے دے وچ وڑ کے آکھیا نہیں آمنہ بچہ کیڑے بننے آکھے دی اندر ریشمی اونی کمبل لے کے آرام کرنا پیو آمنہ یادیاں نے میرے نبی دے بچپن دی برکت میں آمنہ یادی ہے جدوں میں ایک کمبل ہٹایا ہے میرے نبی دے چہرہ ینور تو حضور نے چشمان مبارکہ کھولیاں آسمان تک نور ہوگی آسمان اے بچپن ہے میرے نبی دا تے فرمایا کہ برکت بیخ میرے نبی دی آمنہ دیا نے میری چھاتی جو دودھ دی نہیں سی میرا اپنا بچہ دودھ نہ ہون دی وجہ تو ساری رات روندہ رہندہ سی ساری رات دودھ نہیں آدھا میری چھاتی تو شیر خار بچہ ہے میں بڑی پریشان اتو پکھانے اتو بچہ ہے میں کی کرانی لیکن حلیمہ دیا ہے اس دن میں چاہ چل گئے جدو نبی رو میں سینے نہ لایا جدو سرکار رو میں سینے نہ لایا ہے نا کہ حلیمہ دیا نے پھر وہ خشک چھاتی ہری ہو گئی خشک چھاتی ہری ہو گئی اے میرے نبی دی بچپن دی پہلی برکت سینے نہ لایا تے سینہ ہرا ہو گیا آؤ گرامی قدر حلیمہ سعدیہ یادیاں نے میں برکت میں کی تے میں سرکار نو نہ اپنا سجا پستان مبارک سرکار دے منہ مبارک چھپایا سرکار نے دودھ نوش فرمایا لیکن میں آکھیا چلو ہن کھبے پاسے بھی برکت حاصل کر لیے لیکن حضور نے منہ پھیر لیا دسیا اماں جی اے میرے دوسرے دین دا حق ہے قربان جائیے میرا نبی آؤندیاں عدل و انصاف آؤندیاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کیتا لیکن اتھے تے اللہ ماشاءاللہ ایک برا کل دو مرلے ہونا تے دوجا برا آخدا ہے ماری جائے اے دے تے میں ہی قبضہ کر رہا عدل و انصاف نہیں عزیزان گرامی قدر ذرا توجہ فرماؤ میرے نبی دا عظیم بچپن میں وضاحت کے اندر نہیں جانا چاہتا ہوں میرے امام الانبیاء علیہ السلام لے کے حضرت حلیمہ سعدیہ ہوش داچی کو گئیاں جڑی ٹر نہیں سکدی جیدا دودھ نہیں آؤدا ہن ٹردی بھی بڑی سپیڈ نال پئی ہے دودھ بھی مکندا نال ہی لیندا پیا اے حلیمہ نے میرے نبی دے بچپن دی برکت ویکھی جدوں گھر دے اندر گئی ہے حلیمہ آدھی ہے میں جناب علی اج پڑھیا ہے اج مطالعے دے اندر میرے آیا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ یادیاں لوگوں میرے کول 7 بکریاں سن 7 بکریاں سن او بھی دودھ نہیں سن دیندیاں فرمایا اے جدوں دا میرا نال آئے چند دن نہیں گزرے 7 تو اللہ نے مینوں 700 بکریاں بھی عطا کر چھڑیاں نے پھر دودھ اینا ہے 40 دن میریاں بکریاں دا دودھ نہیں ختم نہیں ہوندا میرے نبی دی آمد دی برکت ویکھ او گرامی قدر دائیاں کٹھیاں ہو کے آ گئیاں تے آ گیا کہ لگیا نہیں یاری ماں خیر تے ہے ساری رات دیوے بال نہیں ساری رات دیوے بال نہیں حلیمہ دی آؤ میں تانوں کھاواں تو جڑا دیوا ہے سی اساں او بھی توڑ چھڑیا جڑا دیوا ہے سی اسی او بھائی توڑ چھڑیا لیکن انہاں کہا پھر ساری رات تیرے کمرے دے اندر انہاں کہا نور والے آ گئے ہیں جس کا یہ سارا نور ہے اے میرے نبی دا نور ہے جی دی وجہ نال میرا کمرہ جگمگ کردا ہے آؤ گرامی قدر برکت حضور دے بچپن دی برکت مبارک تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اے آمد دی برکت آ گئی کہ حلیمہ سعدیہ دے قبیلے دے لوگ آئے انہاں کیا حلیمہ تنگ دستی ہے مالداری نہیں حالات چنگے نہیں حلیمہ سعدیہ دی نے اچھا کوئی مسئلہ نہیں
جاؤ پانی لے کے آؤ تے میرے محبوب علیہ السلام دا ننا جہاں قدم شریف پانی دے اندر رکھ چھڑیا میں نے لگتا ہے تو ہی مٹھے پہ گئے شوری تمہیں تھوڑا جا سپیکر سیٹ کرا دے گلوں سے آؤ گرامی قدر مرحبا پانی پاؤ جی آؤ گرامی قدر احباب حلیمہ سعدیہ دیاں نے قبیلے والے آئے تنگ دست نے لیکن میں حضور دا قدم شریف پانی میں پایا تے انہوں نے آکھیا تسی پیو بکریاں نو پلاؤ تے او مالدار بھی ہو گئے انہوں دا مال بھی بد گیا ایک قدم شریف ہوئے ایک قدم شریف ہوئے جیدے بارے میرے امام فرما دینے جن کے قدم موقع دو جن کے قدر موقع دول ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا رلمی سارے کہہ لو سب سے رلمی سب سے برکت جنابی علی محدود نہیں میرے نبی کو جنابی علی ہر شہر برکتہ حاصل کی ہیں میرے نبی دے بچپن دے اندر دیاں گلہ رہی آؤ گرامی قدر ایک مائی آگئی ایک دائی ملنے والی آگئی حلیمہ نو آکے آکھ لگنی حلیمہ میں تھے دردہ مرنانی وجہ تو بڑی پریشان ہوں میرے گوڑے موڑے رہ گئے بڑے علاج کروائے لیں فاقہ نیندہ پیو حلیمہ دعا کر اور موتی آ جائے اور میں زندہ رہ کے کی کرنا ہے حلیمہ آخ دیئے اڑیے انج نہ کر نا امید نہیں ہونا چاہیے اللہ دی رحمت کو انہیں آکے میں کی کرا بڑیاں دعائیاں بڑیاں میں جناب علاج کروائے لیں لیکن میں وفاقہ نیندہ حلیمہ مسکرا کی آخ دیئے پریشان نہ ہو سارے کائنات دیا مرزا دور ہو جان گیا ساری کائنات دیا مرزا نے اگر خیر تا ہے دے مکے گئی ساں اتھے اپنا کی کر کے آئی ہیں مکے گئی ساں کوئی حکمت دا کورس کر رہی ہیں یا دوائی شوائی لائے ہونے اکھا طبیب کائنات لے کے آئی ہیں کوئی دوائی نہیں بلکہ طبیب کائنات جڑا سارے کائنات ساری جگ دا طبیب ہو لے کے آ گیا اگر سمجھی نہیں پھر میں انہیں سمجھ جائیں گی میں کی کرا وہ ساکھیا پیالے چ پانی لے کے آؤ جدو پیالے چ پانی لے کے آئی حضرت حلیمہ سعدیہ نے جنابی علی پیالے وچ میرے نبی دا ننا قدم شریف رکھیا انہیں آکھیا ہون فرمایا ہون پیندی جا اے مردی جیندی جا آلے بھی سارے نہیں بولے یا اللہ انہوں نے مدینے ہی لے جا جڑے نہیں بول دے مدینے شریف لے جا ہوں میں اس تو بڑی دعا کی کران کہ جے میں کہتا یا اللہ 500 روپے کلو چینی کر دے جڑے نہیں بول دے انہوں واسطہ اگے ہی 100 دوتے کہو جی موجہ لگ جان گیا پاس کر دیا جی گرامی قدر حبابے دی وقار بولو حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا اللہ پیندی جا اور بیخ تیریاں مرزا کدھر جانیاں نے دردہ کدھر جانیاں نے جدو مائی نے پیتا بالکل انہوں آرام آ گیا دردہ نس گئیاں مرزا دور ہو گئیاں تے ہون بھلا گیاں دیئے ہون میں اے ٹیسٹ واسطے آخری شعر پڑھنا ہے تے جے تسی میرے نال پڑھیا تے پھر اگے چل ساں ایک آج نمی تو انہوں گال سناواں گے بڑی پیاری بڑی سونی حضور دے بچپن دی گال لیکن نہ تسی پڑھیا تے پھر لنگر تے تیار ہے بالکل اس سے قبل کہ وہ ٹھنڈا ہو جائے ہمارے پیٹوں میں چلا جانا چاہیے کیوں جی
اسی بھی ایسے انتظار وچ ہوئے لنگر والے عاشق نہ بنو لنگر تا میری جاندا ہے یار دی محبت نہیں جے ملدی بھکھا کوئی بھی نہیں سوندا بھکھا کوئی بھی نہیں سوندا کوئی چبارے تے رہے کوئی ٹارے تے رہے رج تے ساری جاندے نے لیکن کمال او دی ہے جیدے سینے وچ عشق مصطفیٰ دی شمع روشن ہوئے سبحان اللہ ہون پتہ لگے گا حلیمہ سعدیہ نو ہس کے جناب علی ہاتھ جوڑ کے آنکھ دیے نی بڑے پاگاں والی ہیں تو بڑے نصیبہ والی ہیں تو بڑے بختہ والی ہیں تو انہیں کیا کیویں ایک اگر شاعر دی زبان چو بیان کریے تے بڑا ذوق آئے گا انہیں آکھیں ہوئے گا حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے حلیمہ میں تیرے تو صدقے تو مدنی رجولا جھولے دی ہو سے حلیمہ میں تیرے مقدرات تو صدقے تو مدنی رجولا جھولے دی ہو سے تو سونے دا مکھڑا نورانی نورانی نی تک دیتے رہیے چمیلی حسین تک دیت رہیے چمیلی آو عزیزہ نے گرامی قدر میرے محبوب کریم علیہ السلام کی اے او دائیے آپ فرمودیاں نے لوگوں جدوں دردی آدھا نہیں میرا نبی آیا ہے دو ہون میں کندہ نانی لیندہ میرے گھر تنگ دستی ہے ہون میں مالدار بن گیا ہون میں صاحب سروت بن گیا فرمایا اے دے وچ میرا کوئی کمال نہیں اے جدوں دایا منا دا لال آیا ہے ہر پاس ہی لے رہا بیرا ہو گیا آؤ گرامی قدر حلیمہ سعدیہ دیاں نے لوگاں دے بچے روندے نے تے جناب اونا نو کھڈونا دے ہی دائے ذرا توجہ فرماؤ کھڈونا دیو پلاسٹک دا پتل دا تیرے میرے بچے واسطے کھڈونا ہوئے تے جنابی علی اپنا گو کوڑے ہون قربان جائی آمنہ دے لال تو حلیمہ دے دل دے سہارے تو میرے محبوب دا کھلونا ہے زمینی نہیں آسمان دا چاند ہے آخر ذرا سبحان اللہ حضور جنابی چاند دے نال کھیل دینے حضور انگلی دا اشارہ جدھر کر دینے چانے ادھر ہی ہو جاندہ ہے اے اگلی میں گل کرا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سرکار دے چاچا جان حضور دے چاچا جان آدھے نے سرکار میں ایک گل کردہ رہ جانا تے میں پوچھا حضور فرمودے نے پوچھو چاچا جی کیڑی گل ہے حضور تسی بچپن وچ پنگوڑے وچ سو تے جدھر بھی انگلی دا اشارہ کر دے سو چان ادھر ہی ہو جاندہ سی چان ادھر ہی ہو جاندہ سی میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا چاچا جی اے تیوں دو دی گل ہے جدو میں اپنی اماں دے بطن چو باہر آ گیا سا لیکن میں اس تو نہیں اگلی گل سرکار نے فرمایا چاچا جدو میں اپنی اماں دے پیٹ دے اندر سا اے ہوئی چند جدو اللہ دے عرش دے تھلے ساتھ جا کے سجدہ کرتا سی اے سجدے دی آواز میں اپنے ماں دے پیٹ دے اندر سن لیندہ سا او سنیوں نوجوانوں دوستوں بزرگوں جیڑا نبی چند دے سجدے دی آواز ماں دے پیٹ وچ سن سکتا ہے آج وہ نبی مدینے ہو گیا کہ تیرا میرا سلام کیوں نہیں سن سکتا ایسے واسطے میرے امام فرمودے نے دورو نزدیک کے سننے گرامی قدر حلیمہ سعدیہ نے لوکاں دے جم دینے انہاں نو جنابی علی ہوش ہی نہیں ہوندی 2 سال تک
کئی دے 7 سال تک بچے پیشاب کر چھڑتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ مسانہ کمزور ہوئے تے کئی وڈی عمر دے ہو کے بھی بسترے پر چھڑتے ہیں۔ لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ آندیاں نے میرے محبوب نے کدی بھی ایسا معاملہ نہیں سی کیتا۔ ہائے ہائے قربان جائیے حضور دا عظیم بچپن مبارک، اور میں کہ جدو ستر مبارک حضور دا کھل جاندہ سی نا تے سرکار بے چین ہو جاندے سن، جدو تک ستر مبارک ٹکیا نہیں سی جاندہ تے فرمایا کئی بار میں توجہ نہیں سا کر دی، غیب دی طرفوں ہی پردہ ہو جاندہ سی۔ اور فرماؤندیاں نے بچے جدوں ماما بچیاں نو دودھ پلاؤندیاں نے، دودھ پلا کے پھر انہاں دے ہونٹ صاف کر دیاں نے، فرماؤندیاں نے جدوں میں دودھ پلا کے حضور نو پاسے کر کے ارادہ کر دی سانا تے حضور دا چہرہ مبارک پہلے ہی صاف ہو جاتا۔ قربان جائیے اے بچپن مبارک ہے میرے محبوب علیہ السلام دا۔ فرمایا لوکی کھیلن، قربان جائیے مٹی دے پلاسٹک دے کھلونے نال، میرا محبوب آسمانی چن نو کھلونا بنائی فرمایا۔ بھئی کیوں؟ کی وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ صاف ہے، تو تے میں مٹی دیاں تے ساڑھے بچیاں دے کھلونے بھی گھو کوڑے تے مٹی پلاسٹک دے ہون گے، لیکن فرمایا اسا یار نوری بنایا تے کھڑونا بھی اسا نوری عطا کیتا ہے، کھڑونا بھی نوری عطا کیتا ہے۔ تے کسی نے کیا خوب فرمایا کہ حلیمہ کے آنگن کا قصہ آنگن سے پوچھو، جوانی تو ہے اور بچپن کا پوچھو، میرے مصطفیٰ نے اٹھائی ہے انگلی قبر سے تو پوچھو کدھر جا رہا ہے۔ او گرامی قدر احباب عزیز وقار، میرے محبوب کریم علیہ السلام دا بچپن وما الورائے، لیکن سارا بچپن دیان نہیں ہو سکتا، ٹائم مختصر ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دی عمر مبارک جدوں حضور دی عمر مبارک ہوئی نا 5 سال، بولو کنے سال؟ 5 سال۔ اس تو پہلے جدوں بچہ بولن دا بولدا ہے نا، ابتدا کردا ہے بولن دی، حضرت حلیمہ سعدیہ آندیاں نے سرکار جدوں بولے نے نا تے سب تو پہلے کیڑا جملہ بولے نے؟ سرکار جدوں بولے نے تے سب تو پہلے آپ نے اے بولیا اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین وسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون۔ فرمایا میں گھر دے کام دے اندر لگی ہاں، اچانک میں دیکھا چھوٹا جہا بچہ ہوئے یار، 6 مہینے دا سال دا بچہ ہوئے، گھر دے کام کاج کر دیاں تے سرکار ریڑن جدوں گوڈیاں پار ریڑن لگے نا، آندیاں نے اچانک ویکھیاں جویں سجدہ کریدا ہے میرے میرے محبوب نے سجدہ کیتا ہے۔ تے سجدہ کر کے اللہ دی حمد بیان کر دینے پہ میں غور کیتا، کن نیڑے کیتا، او جمدا چند مہینیاں دا بچہ آخدا پیا ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت میں معافی عطا فرما دے۔ یہ پہلیاں گلاں نے جدوں گلاں کرنیاں شروع کیتیاں، واہ بھائی واہ، تیرا میرا بولنا شروع کرے نا تے 2.5 من دی گال سیکھدا ہے کہ نہیں؟ سیکھدا ہے کہ انجی ہے کہ ایہو جی گال کڈدا ہے نا، ماں پیو بڑے خوش ہوندے نے، واہ بھئی انہیں بولنا شروع کر دیتا ہے تے بڑے خوش ہوندے نے، انہوں داد دیندے نے، واہ بڑی گل ہے تو دے او گال کڈی جیڑی کدی سوچی بھی نہیں، خوش ہوندے نے۔ بلکہ پہلے بزرگ جدوں بچہ بولدا سی نا، ابتدا کردا سی تے انہوں سکھاؤندے سن بسم اللہ، اللہ اکبر، لا الہ پڑھ، لا الہ پڑھ، تے پھر جدوں بولنا شروع کردا سی تے بسم اللہ کراؤن واسطے کسی بزرگ کو لے جاندے سن تے بزرگ نوں آکھدے نے بابا جی بسم اللہ کرواؤ، انہیں بولنا شروع کیتا ہے۔ لیکن ہن تاں او نوبت ہی نہیں ہوندی، جدوں کوئی 40-50 گالاں سکھ لیندا ادوں پتہ لگدا لے بھی یہ بولن لگ پیا۔ گرامی قدر احباب عزیز وقار، میرا نبی بولیا ہے، اللہ دی حمد بیان کیتی،
میرا نبی بولے اللہ دی صفت و ثنا بیان کیتی ہے آؤ گرامی قدر ویلا گزرتا گیا 1 2 3 4 5 سال پر 5 سال جدوں عمر ہو گئی نا تے آقا علیہ السلام نے ایک دن فرمایا اماں حلیمہ میرے رضائی ویر جڑے دودھ شریک ویر نے میری ہمشیرہ جدا نا شیمہ ہے اماں جی یہ سویرے نظر نہیں آؤندے تے حضرت حلیمہ آندیاں نے پتر او سویرے بکریاں چرون چلے جاندے نے تے پھر شاماں نوں آؤندے نے تے سرکار نے فرمایا کہ اماں جی کل تو ممی بکریاں چران جاواں گا میں بھی اپنے بھیناں بھراواں دے نال جاواں گا میں ٹھیک ہے کل جس لے آئیے نا جناب سرکار تیار ہوئے نال جناب علی بکریاں چران واسطے چلے گئے آپ دے ویر جڑے جناب علی رضائی دودھ شریک ویر نے گھر آ کے آکھدے نے اماں اے ساڈا ویر جدوں دا ساڈے نال جاندا ہے بکریاں چردیاں گھٹ نے زیارت بہتی کردیاں رہندیاں نے چردیاں گھٹ نے ویکھی جاندیاں نے اگے تے ساری دیہڑی چردیاں نہیں سن رجدیاں نہیں سن دودھ پورا نہیں اسی ہوندا اماں جی اے جدوں دا ساڈا ویر جاندا ہے پیا چردیاں بھی گھٹ نے کھاندیاں بھی گھٹ نے اے رجیاں بھی بہت آندیاں نے دودھ بھی مکن دا نہ نہیں لیندا میرے نبی دا بچپن مبارک آؤ عزیزان گرامی قدر احباب دی وقار تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دے جنابی علی ویران دے نے جڑے رضائی ویر نے حلیمہ سعدیہ دے بیٹھیاں دے نے اماں جی ساڈا ویر محمد تپے کھلوے تے بادل سایہ کر دیں درخت نہیں ہوندا تے میرے ویر تے سایہ کر دیندے نے آؤ گرامی قدر اگلی گل کراں ایک دن اس طرح دا بھی آیا چراندیاں اے حضرت حلیمہ سعدیہ دے دوویں شہزادے جڑے حقیقی سن دوڑے گئے جناب میری ہانپی ہوئے نے جسم لرزہ برندہ میں کب کبھی تاری بڑے پریشان نے حلیمہ سعدیہ نے خیر تا ہے تو انہوں کی ہو گیا ہے آکھن لگے نہیں اماں ساڈے ویر محمد نو 2 بندیاں نے پھڑ لیا ہے چٹے کپڑے والے بندے نے انہاں پھڑ کے لمیاں پا لیا ہے تے لمے پا کے سینے تو لے کے پیٹ تک اے پیٹ چاک کر دیتا ہے تے ساڈے ویر دا دل کڈ لیا ہے بڑے پریشان ہو گئے اے جس لے جناب لیا کے قصہ سنایا حلیمہ سعدیہ تے آپ دے شوہر حارث دوڑے بے چینی دے نال گئے جا کے ویکھدے نے سرکار ایک مقام تے کھلوتے تبسم فرما رہے حلیمہ سعدیہ آندیاں نے بیٹا کیا ہوا کی گل ہو گئی بچے آکھدے نے 2 بندے آئے نے سرکار نے فرمایا ہاں اماں جی میں نو سمجھ نہیں آئی 2 سفید پوش بندے آئے سفید لباس دے اندر انہاں دوواں نے آندیاں میں نو لیٹا لیا میرا سینہ چاک کیتا میرا دل کڈیا برف دا بھریا ایک تھال سی سونے دا تشت سی او دے اندر میرے دل نو بھی چاک کیتا ایک کالی جی شے سی او کڈی میرا دل توندے رہ تو کے پھر واپس کیتا پھر میں نو سی دتا میں نو سمجھ نہیں آئی حضرت حلیمہ سعدیہ ڈر گئیاں کدے کوئی پریشانی کوئی عصیب نہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہ بن جائے حلیمہ آندیا وے حارث اے امانت بڑی جناب قیمتی امانت تھی اسی ہون رکھنا نہیں اینو رکھنا نہیں ایدی اماں نو واپس کر کے آئیے اور واپس کرن چلیے تے گھر لے آگے نا چک کے سینے نہ لا کے تے حلیمہ بھلا کی آنکھ دیئے اپنی زبان دے اندر آکھ دیئے بے باقیاں چالا والیا ہولی قدم ٹکایا کر گود میری وچ کھیڈ لے تو بے بار نہ کھیڈ جایا کر گود میری وچ کھیڈ لے تو بار کھیڈ جایا کر آؤ قربان جائی اور حلیمہ سعدیہ آگے بلا کی آنکھ دیں چڑے جوانی خیر دی تینو نظر نہ لگے غیر دی کالی کملی اوڑ لے اے مکھڑا اپنا لکایا کر کالی کملی
کہ سونا ہے تو من مونا ہے یہ چرمی تیرا کھڑونا ہے ماں صدقے جاوے سونیا تو تھوڑی انگلی ہلایا کر تو کھیڑ لے میرے سینے تیرے بار نہ کھیڑ جایا کر میرے محبوب کریم علیہ السلام دا بچپن برا الورا او گرامی قدر تھوڑا ذوق تھوڑی محبت ویکھ کے میں آخری گل کرنا پیا ہوں تو کہہ دو سبحان اللہ تھوڑا جہا آسرا گھروں ہی کر کے آیا کرو تھوڑا جہا آسرا بہتا نہیں تھوڑا جہا کر کے آیا کرو بولن جوگا دے بندہ ہونا چاہیے کیوں پا جی پا میں صحیح آخنا پیا تھوڑا جہا بندہ آسرا کر کے آئے ساری آس امید 50 روپیے دے کے ادھر ہی نہ لا پوے بندہ لے بھی میں بھی حصہ پایا یہ حصہ پایا ہے تو پھر سارے ٹبر دا لنگر بھی تو ہی لے کے جانا ہے نا آپو بھی کھا کے تے لفافے بھی بھرا کے تے شاپر بھی لے کے تے جے اگلا گل کرے پیسے نہیں لے قربان جائیے لنگر اسی جنابی علی لنگر دی بڑی برکت ہے جدوں لنگر دی گل آوے پھر فضائل تے عام بندہ بھی بیان کرتا ہے نا لنگر دی بڑی فضیلت ہے لنگر کھایا شفا ہوندی ہے بزرگ آندے نے لنگر رج کے کھایا کرو جدو یار تے نہ تو جان قربان دی واری کرنی ہوئے تے جے کدے جلوس چ ڈنڈے ڈنڈے پھینے ہون مولوی صاحب تو ہی جاؤ لنگر اسی کھانے ہیں تے پھر جنابی علی وہ ایک مولوی صاحب سن وہ جناب بہت موٹے تھادے سن انہاں آکھیا اے مولوی ککڑ بڑے کھاندے نے اے بڑے ککڑ کھاندے نے انہیں آکھیا بھاجی بانگاں بھی تے اسی پڑھنے ہیں جے ککڑ کھاندے نے تے بانگاں بھی تے یہ ہی پڑھتے ہیں تے جدو یار دے نا تو ڈنڈے پھرن دی واری آوے تے پھر ڈنڈے بھی یہ ہی کھاندے نے لوک کے تے تسی بھیجتے جے دکان دا کی بنے دا کاروبار دا کی بنے گا بچیاں دا کی بنے گا مولوی صاحب وہ تو نہیں سوچ دے انہوں نے کہنا خیر سلا ہے ایتھے بھی ٹکر کھانا ہے جیلے جا کے بھی ٹکر ہی کھانا ہے اتھے کہنا اسی ہوتے پیری پاؤنی بہرحال گرامی قدر توجہ فرماؤ میرے نبی دا بچپن عظیم تر ہے اور یہ بات حضرت علامہ فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب بچپن مصطفیٰ میں لکھتے ہیں اور حضرت امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ دے حوالے نال آپ فرماندے نے ہندوستان دا ایک بندہ جیدا نام بابا رتن ہندی رضی اللہ تعالی اے ساڈے اپنے پاکو ہندا اے او بابا ہے جنہیں چھت تے بہ کے اے چن دو ٹوٹے ہوندیاں بھی ویکھیا تے جڑدا بھی ویکھیا یہ نام بابا رتن ہندی ہے ہندو سی بت پرست سی لیکن پھر محبوب نے کلمہ پڑھا کے یہ نام محمود رکھ دیتا حضرت محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے انڈیا دا علاقہ ایک بٹھنڈا اس علاقے دی رہن والے سن آپ فرماندے نے بچپن دا واقعہ بیان کردے نے ادو نبی کریم علیہ السلام دی عمر مبارک چھوٹی حضور اونٹ چلاندے سن تے بابا رتن ہندی آخدا میں ابے نال تجارت دی سلسلے دے نال تجارت دی غرض نال مکے گیا قافلے دے نال تے بارشاں ہو رہیاں سن تے بارش دی شدت دی وجہ تو سنگلاخ پہاڑاں تو پانی اتوں تھلے آ رہا سی ندی بن گئی تھلے تے میں لنگ دیاں اچانک اس مکے دے سنگلاخ پتھراں دے وچوں دی پانی گزردا پیا ہے اور ایک نہر جی بن گئی بچہ ٹپ نہیں سکدا تے میں ویکھیا ایک بنے اونٹ چڑھدے نے پے تے ایک پاسے بچہ کھلوتا ہے تے لگدا سی انہیں بھی اس پاسے جانا ہے لیکن ٹپیا نہیں جاندا تے بابا رتن ہندی آندا میں اشارے نال آکھیا زبان تے فارسی دی بابے دی تے او عربی نسل سن سمجھ نہیں سی آنی اشارے نال آکھیا تسی ٹپنا ہے انہاں آکھیا جی میں ادھر ہی جانا ہے تے بابا آندا میں اپنی کانڈ تے بہا کے موڈیاں دے بہا کے او وادی جدوں او نہر پار کروائی نا تے انہاں اتر کے خوش ہو کے مینوں 6 واری آکھیا بارک اللہ فی عمرکا 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 بارک اللہ فی عمرکا
اللہ تیری عمر چ برکت عطا فرمائے، اللہ تیری عمر چ برکت نازل فرمائے، اللہ تیری عمر چ برکت نازل فرمائے۔ بابا آندا ہے واقعہ ہو گیا، میں گھر آ گیا تقریباً 40 سال تو بعد بابا آندا ہے میں اپنے گھر کھوٹے دے مکان تے بیٹھا وا، چھت دے اتے بیٹھا وا تے چھت اتوں اچانک میں ستاریاں دا نظارہ کرنا پیا۔ اچانک ستاریاں دے نال چانویں چودویں دا بڑا آب و تاب نال چمکدا میں ویکھنا پیا۔ اچانک بابا جی آکھدے نے میں ویکھیا چن ٹوٹ گیا، چن جناب نے دو ٹکڑے ہوندا ویکھیا، پھر چن جڑدا وی ویکھیا۔ بابا دا عجیب ماجرا ہے لیکن کوئی گل نہیں، ساڈا ایک قافلہ گیا حجاز مقدس دی طرف، میں او دینے تے پوچھنا کی ماجرا ہے۔ قصہ مختصر جدوں قافلہ آیا تاریخ وار جناب نے نوٹ کر کے آکھن لگا یار مینوں گل تا دسو ایک، میں اچانک ایک دن ویکھیا چن ٹوٹ وی گیا چن جڑ وی گیا ہے۔ اے جناب قافلے والیاں نے آکھیا او بابا رتن گندی مکے وچ ایک نبی آیا ہی، اونے انگلی دے اشارے دے نال چن توڑ وی چھڑیا ہے، توڑ کے جوڑ وی چھڑیا ہے۔ اے او نبی آ گیا ہی۔ اللہ اکبر یا چن توڑیا تے جوڑیا۔ ذرا توجہ فرماؤ، تیری کار نہیں چل دی میرے نبی دی آسمانہ تے چل دی ہے۔ سارے ہوڑی بولے جے لگدا سارے دی کار چل دی نہیں جے چل دی، میں قسم کھا کے آخنا نہیں جے چل تسی بولو پاویں نہ۔ وزیر اعظم بھی کار ہے تے صدر بھی کار ہے، اسی تے عوام الناس ہاں، باہر بھی عوام تے اندر بھی عوام ہی ہے۔ اے نہ کوئی بندہ جناب کھڑکے دڑکے نال آکھے جناب میں اپنی بھی بچی تہاڈا بھرا ہاں، میں بھی نال ہی ہاں تہاڈے، میں نہیں آکھدا میں بڑا کھڑکے دڑکے والا، نہ 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 نہ، اے ماحول یہو جہا ہی ہے، اے حالات یہو جہے نے۔ متا کوئی آکھے میں انج کر دیاں گا انج کر دیاں گا، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا خبردار عورت جو ہے یہ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ہے، پسلی نو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں پسلی نو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ ہون تے تسی دبکا بھی مارو گے نا تے رپٹ درج ہو جائے گی۔ یہ یاد رکھنا قانون بن گیا جے، کسی نو نہیں پتا میں دس دیاں، اگر کسی نے بیوی نو تھپڑ ماریا تو وہ پرچہ کروا سکتی ہے تے سیدھا 6 مہینے اندر جائیں گا۔ اس واسطے ہم کیا اگر ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے۔ ہاں جی جے زندگی بسر کرنی ہے میری ذرا گل توجہ نال، اے جنابی معاشرہ ہے، معاشرت دے اندر حضور دی سیرت طیبہ دیکھو نا۔ بر سبیل تذکرہ میں گل کراں نبی کریم علیہ السلام نالنا سرکار دی بھی ازواج مطہرہ سیدہ اماں عائشہ صدیقہ فیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نوجوان سن، سرکار دی عمر مبارک بہت زیادہ سی، لیکن کسے گل تو نہ تھوڑی جی ناراضگی ہو گئی، ناراضگی ہوگی تے سرکار نے فرمایا اے بی بی ہے تے انہوں راضی تے کرنا ہی کرنا ہے تو وہ طریقہ اور سی، ہون راضی کرنا ہے تے شوارما لے جاندے ہو، برگر لے جاندہ ہے بندہ، جیڑی شے پسند ہوئے بابا جی وہی شے پیش کر لے بھئی میں آکھیں آج پھر چھڈو بنا دال کی کھانی ہے شوارما ہی کھاؤ تسی۔ لیکن گرامی میں ایک بزرگاں نو ویکھیا، میں جاننا میں انہوں نے ایک بزرگ نو ویکھیا، میں وہ چرگا لین واسطے آئے، میں آکھیا خیر تا ہے بزرگوں، میں آکھیا آج کار نہ سالن نہیں سی صحیح پکا دے، کار والے ہوں کر دے نہیں دل نہیں کردا، میں اچھا پھر میں سمجھ گیا آج تو چرگا ہی کھانا ہے۔ تو بہرحال گرامی قدر راضی کرنا حضور دی سنت طیبہ ہے، نہیں کوئی گل جناب یہ تھلے لگا نہیں، تھلے لگے والی گل نہیں ہے۔ کوئی بال دی کچی جناب چک کے ماں پیو بھی جڑے نے سس سہرا وہ ویکھدے رہندے نے ایسے ڈیگ چندے نے لے تو ہن کپڑے سکنے پاؤن دیا ہے، تو ہن جناب یہ کپڑے تو چوڑن دیا ہے، تو بال دیا کچیاں اتے پاؤن دیا ہے، تو تے تھلے لگا اور رن مریدہ۔ گرامی قدر ایسی بات نہیں، میرے محبوب کریم علیہ السلام دی سنت طیبہ ہے۔ حضور جدو گھر تشریف لے کے آندے سن، اگر کوئی زوجہ محترمہ سبزی بنا رہی حضور نال سبزی بناؤں لگ پے سن،
پھر جی بیگم دے نال کام کراؤن والا بندہ تھلے لگا ہوئے تھے پھر معاذ اللہ حضور بھی تھلے لگے تھا. نہیں فرمایا نہیں ایسی بات نہیں. وہ بھی انسان ہے, وہ بھی انسان ہے. ساری دیہڑی کپڑے دھوندی رہے, ساری دیہڑی روٹیاں پکاؤندی رہے, ساری تھک جاندی ہے. وہ کوئی مطلب ہے کہ وہ جن تو نہیں, وہ تھکدا نہیں, لیکن وہ صرف تیرے محبت برے دو بول نو ترسدی رہندی ہے, دو بول ترسدی رہندی ہے. وہ بھی تو جا کے جھڑک چھڑنا, روٹی نہیں پکائی, انج نہیں کیتا, اونج نہیں کیتا. وہ آدھی کھا خسماں نو ساری دیہڑی ہو گئی, میں بال صاحب پئی صفائیاں کر کے اور میں تھک گئی ہوں تے نہیں پکی. چلو کوئی بات نہیں, آج آپ نے کام کیا, کوئی بات نہیں, آج ہم باہر سے روٹی کھائیں گے. لو جی اے دے نال ہی خوش ہو جاندی ہے. لیکن نہیں تینوں پتہ ہی نہیں لگتا فلان سرکار دی سیرت اسما حسنا. میں حقیقت بیان کرنا پیا. گرامی قدر میرے محبوب علیہ السلام نال تھوڑی جی ناراضگی ہو گئی تو سرکار نے فرمایا ہونے نو راضی تے کرنا ہی ہے. سرکار فرمایا عائشہ چلو ہم دوڑ لگاتے ہیں, جیڑا جیت گیا دوڑ لائیے نا, جیڑا جیت گیا. حدیث پا کے یہ اپنے کولوں نہیں, سرکار نے جدوں فرمایا چلو جی دوڑ لائی نا, تے نبی کدے تو پیچھے رہ سکتا ہے؟ نبی ہوئے تے پیچھے رہ جائے. سرکار اگے لنگ گئے تو پھر ناراض, نہیں تسی اگے لنگ گئے. سرکار نے فرمایا چلو ہوں پھر دوڑ لاؤنے, پھر دوڑ لائی. پھر سرکار قدرتی طور تے اگے چلے گئے. ہوں پھر ناراض ہو گئی, لے تسی جیت گئے. پھر ماحول اسی طرح دے. سرکار نے فرمایا چلو ہوں تیسری بار پھر دوڑ لاؤنے. تو جدوں تیسری بار دوڑ لائی نا حضور جان بوجھ کے آہستہ ہوں وہ اگے چلیاں گئی. ہاں میں جیت گئی, خوش ہو گئی, جیت گئی. سرکار نے فرمایا شکر ہے تو خوش تو ہو گئی ہے. سرکار نے فرمایا لوگو میرے امتیو, یہ عورت جو ہے یہ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے. انہوں سدھا کرو گے تو پھر ٹوٹ جائے گی, تیرا گھر اجڑ جائے گا. انہوں راضی رکھن واسطے بد صورت بھی آکھے تم آکھ وہ لیلا کتھے, وہ ہیر کتھے, کھاؤ تے انہاں تینوں ویکھیا ہوندا تے تیرے جوڑے چوک جنا. تے ویکھ تو پھر جنابی علی کالے رنگ دی بھی تعریفیں ہو جائی. گرامی قدر دا توجہ فرماؤ, میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی اے عظمت مقام و مرتبہ بابا رتن اندی آخد ہے. لیکن میں گل اے کیتی سی نا کہ تیری کہانی اتھوں آغاز, تیری کہانی چل دی میرے نبی دی آسمانہ تے چل دی ہے. تیری گھر کوئی نہیں ماندا, میرے نبی دی آسمانہ تے چل دیے. کدی سورج موڑ دینے پہ, کدی چند توڑ دینے پہ. سورج اٹھے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاک, اوے اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. تو آنکھیں نبی میرے ورگائے, میں آنکھیں لانتیا ذرا غور کر. تو آنکھیں نبی میرے دی آئے, میری مثل بشر. میں آنکھیں میرے نبی نے اپنا لواب دہن شریف جنہوں اسی تھکی آنکھنے ہانڈی دے اندر سٹ کے 1411 نو لنگر کھوایا ہے. سالن بھی بچ گیا, آٹا بھی بچ گیا. کدی تمہیں دینج کر کے ویگ کار سالن ویچ تھک سٹ کے ویگ, آٹے ویچ تھک سٹ کے ویگ, ویکھی تیرا چاٹا رہ گیا تے میں دعا کے پڑھنی. پھر آکھی نبی میرے ورگا, پھر آکھی نبی میرے ورگا. آؤ گے ڈوئیاں دے نال تیرا استقبال نہ ہویا, نا تیرے تھک دے نال, میرے تیرے تھک دے نال بیماریاں مرضاں پیدا ہوندیاں نے. نبی دا او لواب شریف ہے جی دے نال رب شفاواں عطا کردا ہے. آؤ گرامی قدر گل اختتام دی طرف لے کے چلیے. حضرت بابا رتن ہندی رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں چن ٹوٹدا ویکھیا, جڑدا ویکھیا. اے میرے قافلے والے نے آ کے دسیا, او بابا اے نبی آ گیا مکے دی اندر, اے نبی آ گیا مکے دی اندر. اونے چن توڑیا تے جوڑیا. بابا آگا میں سامان بنیا, میں سامان پیک کیتا. میں آکھیا چل چلیے جتھے نبی دا ڈیرا آئے, جتھے نبی آیا جنہیں چند توڑیا جوڑیا, چلو مل کے آئیے. بابا آدھا میں جیسے ڈگ دا ٹھنڈا مکے پہنچیا کئیاں مہینہ بعد. تو میں پوچھا جناب حضور نبی کریم علیہ السلام کتھے نے؟ انہاں کیا یار انہاں تے بڑی دیر ہوگی, ہجرت کر کے مدینے چلے گئے, مدینے شریف چلے گئے نے. بابا رتن ہندی آخدہ ہے
سامان بن کے آخدا ہے چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدل مصطفیٰ غلاموں کی قسمت آؤ گرامی قدر بابا رتن ہندی آندا ہے میں جدوں چلدا چلدا مدینے شریف پہنچیا میں پوچھیا یار محبوب کتھے جے نبی کتھے جے کسی نے آکھیا او کھجور دے تنیاں والی او کھجور دے چھپر والی مسجد نبی شریف اوتھے بیٹھ کے یاراں نوں قرآن دا درس دیندا ہی پیا جا چلا جا بابا رتن ہندی آندا ہے میں بھی جا کے بیٹھ گیا سارے اپنے عرض معروض کر دینے پہ لیکن میں عجیب واقعہ ویکھیا او بار بار مینوں ویکھدا ہے تے نالے ہسدا ہے بار بار مینوں ویکھدا ہے نالے ہسدا ہے نالے ویکھدا ہے نالے ہسدا ہے میں آکھیا نہ میں جاننا نہ اے مینوں جاندا ہے اے بار بار مینوں ویکھ کے ہسی کیوں جاندا ہے چلو پوچھ لینے ہیں جدوں واری آئی ہے نا سلام دعا کیتی آکھ لگا جناب میں ہندوستان چوں آیا میرا نام رتن ہندی ہے نبی علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا تو مینوں جاندا نہیں آکھ لگا میں پہلی بار ویکھی ہے سرکار نے فرمایا او بابا اسی تے تینوں 40 سالاں دے جاننے اسی تے 40 سال دے جاننے تینوں بابا آندا مینوں کوئی پتہ نہیں سرکار نے فرمایا او اپنے دماغ دی پھرکی کمار تے پیچھے 40 سال لے جا ایک بچے نو چک کے تو او سیل پار نہیں کروائی جتھوں سیلاب دا پانی آ رہا سی بڑے سوچو بچار تو بعد آکھن لگا جناب بالکل مینوں یاد آ گیا ہے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا او جس بچے نو تو پار کروایا سی نالا میں محمد میری ذات اخے ہور بچے نے عربی چ مینوں کوئی دعاواں دتیاں سن سرکار فرمایا میں 6 واری تینوں آکھیا سی قال اللہ عمرکا یا اللہ دی عمر بڑھا دے ایدی عمر چ برکت نازل کر دے اچھا یا رسول اللہ اے معاملہ ہے سرکار نے فرمایا جا بابا رتن ہندی لوگ مینوں ویکھن والے دنیا تو ٹر جان گے جنہاں نوں صحابی آکھیا جائے گا لیکن بابا رتن ہندی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ انہاں دعاواں دی برکت ویکھ میں 6 واری آکھیا یا اللہ ایدی عمر بلند کر دے ایدی عمر زیادہ کر دے حضرت بابا رتن ہندی دے کی بنے گا میرا محبوب فرماتا ہے ایک دعا دے بدلے اللہ تینوں 100 سال لمبی عمر عطا فرمائے گا بابا رتن ہندی 632 سال ایک روایت دے مطابق 700 سال بابے دی عمر ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سب تو طویل العمر حضرت بابا رتن ہندی انہاں دا نام محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آج بھی انہاں دا مزار پر انوار ہندوستان دی سرزمین تے موجود ہے گرامی قدر قربان جائیے جیدہ بچپن ایڈا آلہ ہوئے او دا لڑک پن کیڈا سونا ہوئے گا میرے امام فرما دینے میرے امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرما دینے اللہ اللہ بچپنے کی خبر کی ٹائم ہو گیا شمع بز میں بس کریے نعت پڑھو کیڑی نعت جڑی اوتھے پڑھی تھی گھر ابو فوت ہویا سی کہ امی
اللہ اکبر، یہ ہے میرے نبی کا بچپن۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا بچپن برکتاں نال بھریا اور رحمتاں والا نبی آ گیا۔ گرامی قدر اس نبی دی محبت اور تابعداری ہر امتی کلمہ پڑھنے والے واسطے لازمی زندگی دا حصہ ہونا چاہیے۔ اگر اس نبی نال محبت کر دیو تو گرامی قدر وعدہ کرو میلاد شریف کروانا اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، احسن عمل ہے، لیکن اندہ یہ مطلب نہیں میلاد کروا چھڑیا دے سی بخشے گئے، نہیں، بالکل نہیں۔ میلاد کروانے سے بخشش ممکن ہے لیکن یہ دے نال بخشش نہیں ہوتی۔ جنابی علی میں لیٹاں نالیاں دے بڑا میں مار کا مار گیا، نا یار راضی او دے تے ہون گے جڑے یار دیاں گلاں تے عمل کرنے گا۔ حضور سرکار فرماتے نے قرۃ عینی فی الصلاۃ، لوگوں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کہو جہا یار ہوئے گا، یار آکھے میں کلفی کھانی ہے تو آکھے نہیں بسکٹ کھا رہا، نہیں، یار جڑی تمنا کرے گا وہ یار دی تمنا پوری کرے گا تو پھر ہی یار راضی ہوگا۔ تو اس واسطے کوشش کریا کرو۔ باقی رہی گل جس جگہ تے ایک گلی بڑی برکتاں والی ہے، ایک گھر بڑے برکتاں والے نے، جتھوں تک آواز گئی ہے جنہ در و دیوار نالے آواز ٹکرائی ہے بڑی برکت والی ہے۔ وجہ امام اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جس جگہ تے حضور دا میلاد ہوئے سارا سال رب دیاں رحمتاں واسطے اسی نصیباں والے ہو جنہ دے کراچ در و دیوار گلی محلہ آواز جتھوں تک جا رہی ہے رب دیاں رحمتاں دا سارا سال نزول ہوئے گا۔ تو اس واسطے اللہ دیاں رحمتاں دا نزول دائمی بناؤ، یعنی اپنے گھر دے اندر نماز دی پابندی، آپ نماز دی پابندی اور شریعت مطہرہ دی پاسداری کرن دی کوشش کرو تاکہ قبر حشر اور آخرت دے اندر اللہ کامیابی نصیب فرمائے۔ اے بھائی اصغر نے میں نے 2 واری کہہ چھڑیا، میری تقریر ختم ہو گئی، انہیں میں نے آکھیا ماں دی شان چ 2 شعر پڑھ دیو تے جے میں پڑھ دواں تے پھر اس تو بعد صلاۃ و سلام پڑھیے۔ ایڈیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں لبدیاں نہیں، تو جانے کوار تے ماواں لبدیاں نہیں، تو جانے کوار تے ماواں لبدیاں نہیں، تو جانے کوار تے ماواں لبدیاں نہیں۔ پتر پاوے لکھ جہان تو مندے نے، پر ماواں آکھن سارے جگ تو چنگے نے۔ پتر پاوے لکھ جہان تو مندے نے، ماواں آکھن سارے جگ تو چنگے نے۔ اور کسے تو انج وفا لبدیاں نہیں، تر جاون ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں، تر جاون ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں۔ ایڈیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں لبدیاں نہیں، تر جاون ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں۔ کم ایک دوست آکھاں کر جاری، ماں دے مرن تو پہلو مر جاویں، جگ اٹھے پھر مرن نو تھاواں لبدیاں نہیں، تر جاون ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں۔ ماں دا شاکر انت چھوڑا سہنا پھر آپے ڈگنا آپے اٹھنا پینا ہے۔ بسم اللہ میرا پتر بسم اللہ دیا پھر سزاواں لبدیاں نہیں، تر جاون ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں۔
سکھیاں نال میں کھیڈن گئیاں تے ٹوٹ گئیاں میریاں بنگاں ماں ہوندی تے اور چڑھاندی تے پیو تو منگدی سساں بھائی مرن جے محمد بخشا تے رک جاگا جے ملا میرے آقا نے فرمایا کر لو خدمت ماں دی جس نے کعبہ تکنا ہوئے تک لے صورت ماں دی اچھیاں لڑیاں لال کھجوراں تے ٹھنڈیاں جنادیاں چھاواں بازاروں ہر شے ملدی محمد پر ملدیاں ملنے جاندی باری اس ملنے نو تو یاد کرے سے روشن عمرے ساری لے یار حوالے رب دے اب ملی چار دنہ دے اس مبارک ہو سی جس در پھر ملائیں گے مصطفیٰ جانے لاکھوں سلام شمع بز میں غایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں